السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوبرز آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی میں بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی، ایک ٹیچر نے کہا بچے سہم گئے ہیں، نانی گشتی 420 کو۔ علی امین گنڈا پور نے بڑا شاندار پروگرام KPK کے لیے دیا ہے، اور چیف جسٹس نئے آ گئے ہیں جو نونیے ہیں، نون لیگ کے شہزاد، اور موجودہ کو تو سپریم کورٹ میں نہیں لے کے گئے تھے، اور وفاقی انٹیریئر منسٹر داخلہ جو ہے وہ محسن نقوی کو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھائی ہے بیگم صاحبہ کا، ملٹری چیف کی۔ ملٹری چیف آج کوئٹہ گیا اور آج بلوچستان کا دورہ کیا، کوئی کیڈٹ کالج کا افتتاح کیا، زراعت کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ منیرہ مصری سور ہے یا شہباز شریف ہے، کوئی معاملات عجیب و غریب سے چل رہے ہیں، ہم لوگوں کی تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہیں، اور یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، یہ کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ میں آج آپ کو مقابلہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں گلہ کروں گا کہ میرے باوجود کہنے کے کل جو میں نے ویلاگ کیا تھا کہ آپ یہ باجا شاجا کے پیچھے لگ کے شیر افضل مروت کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں یا اس کے بھائی کو مشیر بنانے کے چکر میں بہت مجھے دکھ ہوا۔ اور ایک عزرا خان ہے، خود کوئی 10 ووٹ نہیں لے سکی یا الیکشن لڑی نہیں، وہ ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اس کے بھائی نے فلاں وقت یہ کہا تھا مرشد کے بارے میں۔ یار ویسے دے لو اٹ، GHQ loves this thing کہ یہ آپس میں لڑے مریں۔ وہ فوکسڈ ہیں، وہ چاروں پٹھان جو ہیں، علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت، علی محمد خان اور اسد کیسر، یہ 4 پٹھان عمران خان کو باہر نکالے بغیر دم نہیں لیں گے۔ They will revolt to the last extent۔ پنجابی تو اپنی سیٹیں نہیں لے سکے، پنجابی تو اپنی دھاندلی، وہ عورت بیچاری ریحانہ ڈار در پھر رہی ہے، اس کو کوئی ریلیف دے سکا۔ چلیں پختونوں کو تو ان کا پشاور کا چیف جسٹس بھی ریلیف دے گیا، مخصوص نشستوں پہ بھی اس نے فیصلہ کر دیا۔ آپ کے تو لاہور ہائی کورٹ کے تو کسی جج نے مخصوص نشستوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی، آج وہ انٹرٹین کیا ہے۔ وہاں جی سپریم کورٹ میں آج وہ طارق مسعود تو شکر ہے ریٹائر ہو گیا ہے، گانڈا صاحب، اس کی جگہ منیب صاحب آ گئے ہیں، لیکن کمیٹی جو کیس لگایا کرے گی اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بڑی سکسیس ملی ہے۔ نجم الحسن باجوہ کہہ رہا تھا کمال ہے، کیا سکسیس ملی ہے؟ پہلے کمیٹی میں جناب صاحب بھی تھے، اعجاز الاحسن تھا کمیٹی میں، اب طارق مسعود کی جگہ وہ آ گیا ہے، اینڈ ایک اور جو ایڈ ہوا ہے وہ منصور علی شاہ ہے۔ منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ وہ مل کے فیصلہ کیا کریں گے جناب صاحب، تو منیب تو بعد میں چیف جسٹس اس کے بنے گا۔ تو یہ 3 کی کمیٹی، اور جی اب پٹیشنز PTI لگائیں گی۔ بابا آپ کو میں ایک بات بتا دوں یار، آپ پتہ نہیں پاکستانی کس احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، آپ اپنا بڑا معاملہ خراب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں دنیا کے ادھر سے معاملات دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، امریکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں۔ دیکھیں ٹرمپ نے کتنی بڑی کامیابی لی ہے کہ نکی ہیلی بھی بیٹھ گئی ہے ٹرمپ کے خلاف، ابھی بھی وہ کرمنل کیسز پہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن ٹرمپ کو بہت مشکل ہے، صرف اور صرف عوامی طاقت جو ٹرمپ کنٹرول کر رہا ہے۔ حیران ہوئے سارے لوگ جب ٹرمپ نے ٹیوزڈے والے دن ساری جگہ سٹیٹ سے جیتا، سوائے ورمونٹ کے۔ اٹ فورس نکی ہیلی ٹو سرینڈر، اور بڑے بڑے لوگوں کو ٹرمپ کے آگے سرینڈر کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ بیسیکلی ٹرمپزم ہے، ایک تھاٹ ہے وائٹ کمیونٹی میں ادھر، جو وائٹ سپریمیسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہولڈ کرتے ہیں US کو، اور جو اسٹیبلشمنٹ پر بھی ایج لیتے ہیں۔ ان کی یہ تھنکنگ ہے کہ اب امیگریشن بالکل کلوز کرنی پڑے گی، اب میک امریکہ گریٹ اگین کا معاملہ، اب باہر کی جنگوں میں پیسے ضائع نہیں کرنے ہیں، اب ایک نیو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ بہت تباہ و برباد ہو گیا ہے امریکہ پرانی پالیسیوں سے۔ دراصل آپ دیکھیں ایکسپورٹس کے لیے ابھی بھی انڈیا، US اور چائنا،
یہ بڑی 3 آبادیاں ہیں جہاں ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے، جہاں معاملات بہت بڑھ رہے ہیں. رشیا ان سے بہت پیچھے نکل گیا ہوا ہے. کل ہی میں چائنا کی خبر پڑھ رہا تھا کہ چائنا ہیز اگین سرچ بیک ٹو دی ایکسپورٹس، سرچ بیک کرنا تھا. چائنا ہیز گاٹ آل دی ایلیمنٹس ٹو ڈو دیٹ. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں بھائیوں، آپ پڑھیں کل کی اخبار، گوگل کریں. میکسیکو میں کوئی 10 سال پہلے یا ڈیکیڈ پہلے کوئی 46 اسٹوڈنٹس ابڈکٹ ہو گئے تھے. کل اس کے خلاف بڑا احتجاج ہوتا تھا کہ ان کا ایکشن لیا جائے اور اس وقت کے بندے کو ٹانگا جائے، اور حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی، وہ کدھر گئے. جناب صاحب، اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ کل میکسیکو سٹی جو ان کا کیپٹل ہے، اس میں جناب نیشنل پیلیس ہے جہاں پہلے صدر بیٹھتا ہوتا تھا. کل عوام نے نیشنل پیلیس کے دروازے توڑ دیے، اندر گھس گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وہ ایبڈکٹڈ اسٹوڈنٹس کا پہلے بتایا جائے. کمال ہے ویسے، مطلب سو مچ. آپ کو 1 سال ضلع شاہ کو مرے ہو گئے ہیں، نو بڈی از پروٹیسٹنگ کہ ضلع شاہ کا قاتل کون ہے. ایبڈکٹڈ اسٹوڈنٹس 10 سال پہلے. اور میں آپ کو بتاؤں، اس طرح کی ایبڈکشنز اور ماورائے آئین قتل لاکھوں کیے ہیں پاکستانی فوج نے پچھلے 30 سال میں، بلوچستان میں اور KPK میں. یہ بلوچستان گیا ہے، اب یہ اپنے آپ کو بڑا سور ہیرو سمجھتا ہے. ہم زراعت ادھر کریں گے. یہ تو ماما لگتا ہے زراعت تیرا فیلڈ ہے. کیسے دونوں ایک دوسرے کے کانے سور اور وہ ایک دوسرے کو سلوٹا سلاٹی کر رہے تھے. اور کتنی بڑی حرام زدگی ہے. آپ کو کچھ نہیں ملنا. میں آپ کو بتاؤں، پریزنٹ جو حالات ہیں وہ پاکستان ٹوٹنے کی طرف جا رہے ہیں. اس میں مجھے کوئی بالکل شک نہیں ہے. KPK میں بہت سٹرونگ موومنٹ بن گئی ہے، اور ایک PTI کے لیے اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں یہ رہنے دیں گے. بلوچستان میں بھی نیشنلسٹ اور سارے کو کہ وہ میں مارنگ کو تو نہیں مانتا، وہ تو ان کی پالی ہوئی کتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو بولتی نا اب کہ یہ جون سی ضلالتیں ہو رہی ہیں. صدام ترین وغیرہ کو میں مانتا ہوں، اور بلوچستان سے بھی بہت زیادہ ری ایکشن ایکسپیکٹڈ ہے. یہ سارے حالات. اور اسپین میں کل فارمرز نے پارلیمنٹ میں گھس کر، اچھا دونوں جگہ یہ تشدد والے واقعات ہوئے ہیں. کل نیشنل پیلیس میں میکسیکو بھی پرسوں، اور اسپین میں بھی پرسوں فارمرز نے پتھر مارے، پولیس والوں کو مارا ادھر پارلیمنٹ ہاؤس میں. ایسی کی تیسی انہوں نے کہا کیسے آپ ہماری سبسڈیز ختم کر سکتے ہیں. لڑائی کٹائی، لوگ اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے. آپ کا یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ آپ کو حقوق دینے کے لیے ہے. یہ آپ کو سبسروینٹ یا غلام رکھنے کے لیے آپ نے سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدہ اس ریاست سے نہیں کیا ہوا ہے. اس عمرانی معاہدے میں بالکل کوئی فلا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو دوبارہ درست کیا جائے. فلا آپ میں ہے جو آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سک رہے ہیں. آپ دیکھیں آج علی امین گنڈا پور کے 8 نکاتی پروگرام پہ بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. انشورنس، اس نے کہا جی ہم نے 8 ارب دے دیا ہے ایک انشورنس کمپنی کو، فری میڈیکل پورے سرحد میں. واہ واہ جی، یہ ہوتی ہے باتیں. پھر اس نے کہا جی کرپشن، مجھے بتائیں، مجھے ساتھ لے کے جائیں کہ ادھر کرپشن ہو گیا. دیٹ واز دا فال کہ ہم پنجاب میں عثمان بزدار کے انڈر بتاتے تھے، اینڈ ہی واز انمووڈ. سٹیزن پورٹل کی شکایات بھی کرپٹ بیوروکریٹ واپس کر دیتے تھے. اس نے کہا جی ہم مل جائیں. ٹھیک ہے، اس نے شیر افضل مروت جیسے کہ بھائی رکھے. اچھا جی چلو آگے لگیں. جیسے میں نے وہ لی کیو کا کہا تھا کہ اس نے سنگاپور میں جسٹ بیکاز تھرو ہز فرینڈس، سنگاپور کو اس نے بنایا. آپ ٹرسٹ ورتھی فرینڈس کو لائیں. یہ 4 بندے میں آپ کو بتاؤں انقلاب برپا کر دیں گے KPK میں. وہ پرانے دور، وہ جو لوٹے جو ریاست کے ساتھ مل گئے، پرویز خٹک اور محمود خان، وہ دونوں نے حرام زدگی کی. انہوں نے لوٹا پرویز خٹک کے دوران. جہانگیر ترین، اون چودھری، انہوں نے مائنز پہ قابو کیے. آج اس نے بجلی کا بھی کہا، بجلی چوروں کا بھی اس نے کہا ہم پکڑیں گے. اس نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے پیسے دو، نہیں تو بجلی کی مد میں سے ہمارے پیسے ایڈجسٹ کرو، کیونکہ بجلی ادھر سے نکل رہی ہے. رائلٹی کے
اس سلسلے میں ایڈجسٹ کرو. اس طرح بات کرنی ہوتی ہے, اس طرح ہمت پکڑنی ہوتی ہے. آپ تو آفس میں لڑنے ہیں, وہ ایسرا نامی اور 4-5 بندے اکٹھے ہو کے ISI کے ایجنڈے پہ, او جناب صاحب اور شیرو کے بھائی کو کیسے لگا دیا مروت, پلیز نکالا جائے. آپ کی یہ پرائرٹی ہے, آپ کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ کس کھاتے میں ایک بندہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر بھی ہوگا اور وہ جناب صاحب PCB کا بھی چیئرمین ہوگا. حرام زدگی کی انتہا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھائیو, آپ ضرور وہ سارے یوٹیوبرز کو سنا کریں, آپ ضرور ایک امید لگائی رکھا کریں. اسی امید میں انشاءاللہ آپ فوت ہو جائیں گے, آپ کے بچے بھی فوت ہو جائیں گے. ویسے ہی فوت تو ہونا ہی ہے, نفس کلو نفس ذائقۃ الموت. علی محمد خان نے کہا تھا کہ وہ عمران خان نے مرنا تو ہے ہی, لیکن وہ آپ کو سبق سکھا کے مرے گا. گریٹ ورڈز. علی محمد خان اسپیچ واز ویری گڈ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ بہت عجیب و غریب قسم کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں. اور نظر کرے گا جی علی امین گنڈا پور کرے گا جی, اور شیر افضل مروت کرے گا جی. میں دیکھوں گا پرسوں کو اتوار والے دن کتنے پنجابی نکلتے ہیں, کتنے پنجابی توڑ پھوڑ کرتے ہیں. دونوں جگہ میکسیکو میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی, باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی. کچھ خبریں ہیں کہ گن فائرز بھی ہوئے, کراؤڈ کی طرف سے گن فائرز ہوئے. اسی طرح جناب صاحب ادھر بھی وہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں پولینڈ میں پتھر مارے لوگوں نے. ادھر گن شن نہیں, پتھر مارے, پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے. آپ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسے, پنجاب اسمبلی میں گھسے, ایک ٹارگٹ رکھے پنجاب اسمبلی میں گھسنے کا. آپ ان کی تہز نہز پھیر دیں گے ان سب کا. اس کو ٹارگٹ بنائیں, مریم نانی کو بالوں سے کھینچ کے باہر لائیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا رائٹ ہے. وہ کیسے اسکولوں میں جاتی پھر رہی ہے, 30 کاروں کے پروٹوکول میں ہے. یہ مادر چوت سور جرنیل آپ کو زندہ مار دیں گے. میں دیکھتا ہوں کتنے پنجابی احتجاج کرتے ہیں, کرٹیسزم پہ بہت زیادہ آگے آتے ہیں. ابھی بھی احتجاج ہوگا, KP پہ کرے گا. 5 مئی والا کیوں وہ بند ختم کیا تھا عمران خان نے, صرف اور صرف کہ پنجاب سے جلوس نہیں آ سکے تھے. جی کنٹرول بڑھا تھا. ادھر لوگوں نے وہ کیا کچھ نہیں, اٹک پل پہ کاٹا انہوں نے, تاریں کاٹی, وہ نیچے سے وہ لگا دیے ہوئے تھے, بیریئرز لگا دیے ہوئے تھے. لہٰذا میرا صرف کام آپ کو یہ بتانا ہے, آپ کو صحیح مستقبل آپ کا بتانا ہے. میں آپ کو خبروں کا جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہے ان کا انالیسس بتاتا ہوں. ممکن ہے وہ بتا دیتے ہوں, لائک باجوہ کہہ رہا تھا جی بڑا روزی فیوچر ہے, عمران خان کا فیوریٹ منیب اختر اس کمیٹی میں آ گیا ہے. پہلے حالانکہ اعجاز الحسن ہوتا تھا. ہر کوئی بندہ اپنی اپنی دکان لگائے بیٹھا ہے اور اپنا سودا بیچ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوائے آپ کی انڈیویجول ایفرٹ انٹو کلیکٹیو اسٹرائک, انڈیویجولی انٹو کلیکٹیو اسٹرائک, کچھ نہیں ہوگا. آپ میرے ساتھ 1 لاکھ لوگ اسپیس پہ آ جائیں. 32,000 تو میرے 34,000 تو میرے ویسے ہی فالوورز ہیں ٹویٹر پہ. 1 لاکھ کی اسپیس ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ 1 لاکھ اگر اس وقت چینٹ کرتے ہیں ڈیتھ ٹو منیرا مسٹری, صرف 15 منٹ کی اسپیس ہو, 10 منٹ کی اسپیس ہو, منیرا مسٹری مر جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا معاملہ ہے اسپرچویلٹی میں, یہ آواز کا, یہ ساؤنڈ کا, یہ تھاٹ کا جادو. یہ تھاٹ از انرجی, انرجی از گاڈ, از لائٹ. اللہ نور السماوات والارض. بابا آپ غور سے میری بات سنیں, کچھ آپ کے لیے نہیں ہو رہا. کل صدر زرداری نے بن جانا ہے. وہ عمران خان کو بھی اب کچھ نیگوشیشنز جاری ہیں باہر لانے میں کہ کنٹرولڈ عمران خان باہر لے آؤ, پابندیاں لگا دو. ہاؤس اریسٹ کرنے کی تو وہ پہلے ہی سوکی کی طرح کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارے پہ کوئی ملبہ نہ آئے, چلو فردر کیس ٹھنڈے منڈے رکھو, لیکن اب اسی طرح نظام کو چلاؤ. منیرا مسٹری سور, منیرا مسٹری سور, اور یہ مادر چود سور جرنیل. آپ نے موقع کب مس کیا؟ آپ نے موقع تب مس کیا جب عمران خان نے FIR کٹوانے کا ان پہ کہا, اور انہوں نے الٹا عمران خان پہ FIR کٹوا دی. ان ضلع شاہ پہ
عمران خان پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، او چلو عمران خان پہ کٹی ہے یا پی ٹی آئی نے مارا تھا، چلے ان کو ہی پکڑ لیں. تو لہٰذا میری پھر آپ سے درخواست ہے، آپ صحیح پرسپیکٹو کو انڈرسٹینڈ کریں. وہی بات بیک ٹو نوم چمسکی، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 90% پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں نہیں پتا ہے. اور اس امریکی ناولسٹ کی کہ آپ سے کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈنگ چھین لی ہوئی ہے. آپ سب ہتھیار، چھریاں، چاقو تیز کر کے پڑ گئے شیر افضل مروت کے پیچھے. whereas there was no need. پی ٹی آئی لیڈرشپ پولیٹیکل، وہ اپنے معاملات خود چلا رہے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیٹ دیم ڈو اٹ. اور مجھے پتا ہے سنڈے کو بھی سب سے بڑا جلوس صرف شیر افضل مروت لیڈ کر سکے گا. باقی سارے یہ ٹوڈیز ہیں، نواب ہیں، یہ حرام زادے بجو برگر کتے ہیں. السلام ہے میرا اسد طور کو، جسے میں بڑا ٹیڈی سے 5 دن اس نے بھوک ہڑتال رکھی. آج وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ گیا ہے، اور اس کے لیے مزاری بول رہی ہے. جو عمران خان کے اپوننٹ ہوتے تھے وہ فوج کے خلاف اوپنلی بول رہے ہیں، آپ نہیں فوج کے خلاف بول سک رہے ہیں. کسی ایک بندے نے ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا وی لاگ میں نہیں کہا یہ مادر چوت سور جرنیل ہیں. مادر چوت کیونکہ یہ ریپ کر رہے ہیں مدر لینڈ کا، سور کیونکہ یہ اپنا ہی گند کھاتے ہیں. لہٰذا کائنڈلی پلیز غور کریں، آپ مر جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دنیا کی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو ایک اور نیو جرسی کی مثال دیتا ہوں. نیو جرسی میں ٹرانزٹ ہے. نیو جرسی یہ بسوں شسوں کا سلسلہ جو ہے وہ اب پرانی ہو گئی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے. نیو جرسی کے گورنر نے ٹیکس نہیں لیے چائنا یا کسی سے. یہ ایک اور سے سننے والی بات ہے. نیو جرسی کے گورنر نے کہا کہ امیر پہ ٹیکس لگے گا کارپوریشنز پہ. پہلے بھی لگایا تھا، وہ ٹیکس ختم ہو گیا تھا کارپوریشنز پہ. پہلے 1 ملین کے پروفٹ پہ ٹیکس تھا، اب 10 ملین پروفٹ جو کارپوریشنز کر رہی ہیں ان پہ 10% ٹیکس لگے گا. نیو جرسی کو اس کو ری ویمپ کرنے کے لیے نیو جرسی ٹرانزٹ سسٹم کا. کیا بات ہے! اور یہ چکلا چلانے والی عورت، یہ گشتی، یہ چوتیم سلفیٹ، یہ دلی کتے کی بچی اس لوڑے کی، یہ جا کے ادھر ویلنشیا میں کینسر ہسپتال کھڑا کریں گے اور یہ قرضے چڑھائیں گے حرام زادے. سوچیں کچھ. آپ ہیٹی میں ٹرانزیشن گورنمنٹ کے لیے نیگوشیشنز کر رہی ہے یو ایس گورنمنٹ. وہی ہونا ہے جو سوڈان میں ہوا. ٹرانزیشن کے لیے یو ایس گورنمنٹ کرتی تھی، لیکن ایک دم بلوا ہو گیا اور دونوں جرنیلوں نے لڑائی شروع کر دی. آج تک لڑائی جاری ہے. ہیٹی میں بھی نو ون ول لسن ٹو یو ایس. یو ایس اسی طرح بدماشی کرتا ہے، اور یہ چند ٹڈو پڈو، وہ ٹڈو پڈو سنبھالے نہیں جا سکتے. ایک کک کی مار ہے یہ سٹیل کے لن والا جو ہے، یہ حرام زادے جو سارے کٹھے ہوئے ہیں. آخر میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل ایجپٹ کی آپ پڑھیں. ایجپٹ کی آئی ایم ایف ڈیل $8 بلین پہ ہوئی ہے. جنرل سی سی نے بالکل ٹانگیں اسی طرح کھڑی کی جس طرح منیرہ مستری سور نے ٹانگیں کھڑی کی ہوئی ہیں آئی ایم ایف اور امریکہ کے سامنے، اور کھل کے چدائی کر رہا ہے امریکہ. ٹھیک ہے جی، $8 بلین کا. اور اس سے پہلے نیگوشیشنز ہو رہی تھی، فری فلوٹ پہ اس نے لگا دیا $. انٹرسٹ ریٹس بہت اوپر، جو پاکستان نے کیا تھا. ابھی آئی ایم ایف سے نیگوشیشن ہونی ہے، ڈالر فری فلو پہ چلے جائے گا، 500 پہ ڈالر جائے گا، اور یہ انٹرسٹ ریٹس 25% پہ لے جائیں گے. 500% پاکستان میں انفلیشن ہوگی. ہو کیئرس؟ آپ مر جائیں گے. آپ اس طرح مریں گے جس طرح برما کی، وہ برما میں مقیم وہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد چھت پہ روٹی دی جاتی تھی تو وہ منہ میں نہیں ڈال سکتے تھے. آپ چوچے ہیں، برگر ہیں. مریں. آپ میرے جیسے بندوں کو سنیں، فالو کریں، ہمارے ساتھ جہاد سپیس میں آئیں. میرے ساتھ 1 لاکھ لوگ میرے ساتھ سپیس پہ آئیں. ان کا کڑکا نام نکال دیں تو آپ میرا نام بدل دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.